انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اب شاہد رہے کہ ہم پورے فرمانبردار ہے۔ وہ وقت قابل یاد ہے جب کہ حوارین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خون یعنی کھانا نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ حوارین بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھاوے اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، اس واسطے ہم یہ بات کہتے ہیں، اب ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اس طریقے سے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور ہمارا یقین اور بڑھ جاوے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا، آپ نے ہم سے سچ فرمایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے سچ بات بولا تو اور ہم کو گواہی دینے والوں میں سے ہو جاوے۔ تو اس طریقے سے حوارین نے بولے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خون یعنی کھانا نازل فرمائیے، وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد ہے سب کے لیے عید یعنی ایک خوشی کی بات ہو جاوے، اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے کہ آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی عید کی خوشی کی بات ہو جاوے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جاوے، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے کہ آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناشکری کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا، اور سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، یعنی اللہ کے حکم کو وہ مانے گا، یعنی اللہ نے خون یعنی کھانا نازل فرمایا، اس وقت کھاؤ اور چھپا کے مت رکھو، اگر اس طریقے سے کرے گا ان کو سزا دوں گا۔ اس طریقے سے اللہ نے بولا جہان والوں سے کسی کو نہ دوں گا، اس طریقے سے سزا ان کو دوں گا۔ اور وقت قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم السلام، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو؟ یعنی جب ٹرینٹی ہو گیا، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں ٹرینٹی میں بتائے تھے، میرے ماں کو بھی علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ توبہ، آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں، شریک کو میں منزہ سمجھتا ہوں، ایک اللہ ہے، توحید کو مانتا ہوں، اور ہے مجھ کو کسی طرح جوا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں نے آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کو جاننے والے آپ ہے، اللہ ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور میں ان پر رہا مطلع رہا جب تک رہا، ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، دیکھو
यहाँ पर भी बता रहे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने मुझको उस आसमान की तरफ उठा लिया तो आप उन पर मतलक रहे और आप हर चीज़ की पूरी खबर रखते। उसके बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन पर कुरान नाजिल हो गया। अगर आप उनको सज़ा दे तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इनको माफ़ फरमाए ये तो आप ज़बरदस्त है, हुकमत वाले हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि ये वह दिन है जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनका काम आवेगा, उनको बाग मिलेंगे जन्नत जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा को रहेंगे। अल्लाह ताला से राज़ी और खुशी, और अल्लाह ताला और वह अल्लाह ताला से राज़ी और खुशी यानी उनसे अल्लाह राज़ी होंगे। ये लोग जो जन्नती आदमी हैं वो अल्लाह से राज़ी होंगे। ये बड़ी भारी कामयाबी है। अल्लाह ही की सल्तनत है, आसमानों की और ज़मीन के और इन चीज़ों की जो इनमें मौजूद है, और वह हर शे पर पूरे कुदरत रखते हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन।